اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم، اور جو پہنچے تمہیں، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، فبما کسبت، تو وہ اس سبب سے ہے جو کمایا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ رزق اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، ایک مقررہ حد کے مطابق رزق کو نازل کرتے ہیں، اور ہر شخص کو اس کے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح بد پرہیزی سے، بد انتظامی کی وجہ سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہفتے پہلے کا کھایا ہوا اس کا نقصان ایک ہفتے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو بد پرہیزی کی وجہ سے اس طرح بیماری کا ظہور کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے انسان پر جو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ یا اس طرح یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بد انتظامی کرتا ہے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کو، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بد انتظامی کی وجہ سے پورے محلے والوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، شہر والوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے انسان کا جو اس پر آزمائش آتی ہے، انسان پر جو آفت آتی ہے، اس کا سبب قریب یا سبب بعید وہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہر گناہ پر گرفت کریں، ہر لغزش پر پکڑ کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح ہونے لگ جائے تو پھر دنیا کے اندر کوئی بھی متنفس باقی نہ رہے۔ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادہ سرکشی کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی رسی کو کھینچتے ہیں اور کچھ ان پر آفت اور مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے اندر انسان کی بد انتظامی کا، بد پرہیزی کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بد انتظامی، بد پرہیزی کا جو اعمال میں اثر ہے وہ زندگی میں بھی ظاہر ہوگا، قبر میں بھی ظاہر ہوگا، اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے انبیاء اور بچے مستثنیٰ ہیں۔ انبیاء اور بچے اس سے مستثنیٰ ہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اور بچے وہ مکلف نہیں ہوتے۔ ہم جو بچوں کو معصوم کہتے ہیں، بچوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح انبیاء معصوم ہیں اس طرح بچے بھی معصوم ہیں۔ معصوم بچے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مکلف نہیں ہیں، ان سے سوال نہیں ہوگا، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی وہ گناہ کرتے ہیں یا وہ یعنی بد انتظامی، بد پرہیزی کی، وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ چونکہ مکلف نہیں ہیں تو اس وجہ سے ان سے سوال نہیں ہوگا۔ وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین میں۔ یعنی اگر تم سرکشی کرتے ہو اور اللہ تمہیں پکڑنا چاہیں
اور تم یہ چاہو کہ ہم اس اللہ کی گرفت میں نہ آئیں، ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں، اور تم بھاگنا چاہو، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں بھاگ کر وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من ولی، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ دوست اور مددگار کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سرکشی اور نافرمانی اسی کی ہے، معصیت اسی کی ہے، تو اسی کی طرف رجوع کر لو، اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، اس سے توبہ کر لو۔ اور اس کو اللہ نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر نافرمانی ہو جاتی ہے تو رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے، اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، الجوار، جہاز ہیں، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، جیسا کہ پہاڑ۔ خشکی کے پہاڑ تو نظر آتے ہیں، سمندر کے پہاڑ اللہ نے جہاز دکھلا دیے، دور سے نظر آتا ہوا اسی طرح محسوس ہوتا ہے گویا کہ کوئی پہاڑ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور یہ کس کی نشانیوں میں سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے، کہ اس نے ہوا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، پانی کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اسی کو آگے اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، روک دے ہوا کو، فیظللن، تو وہ ہو جائیں، رواکدہ، تھمے ہوئے، علی ظہرہ، پانی کی پشت پر، سمندر کی پشت پر۔ ہوا جو چلتی ہے، ہوا کے چلنے سے تمہارے بحری بیڑے چل رہے ہیں، ہوا کے چلنے سے تمہارے جہاز چل رہے ہیں، ہوا کے چلنے سے تمہاری کشتیاں چل رہی ہیں۔ اور اگر وہ چاہے کہ ہوا کو روک دے تو تمہارے یہ بحری بیڑے اور تمہارے یہ جہاز اور تمہارا یہ کشتیاں، وہ رواکد علی ظہری، وہ اس سمندر کے پشت پر تھمی ہوئی ہو جائیں۔ تو موافق اور ناموافق ہوائیں وہ بھی اللہ ہی چلاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں موافق ہوا چلے تو موافق ہوا چلتی ہے، تو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ موافق ہوا نہ ہو، نہ چلے، تو اللہ ہوا کا رخ موڑ دیتے ہیں، تو تمہارے جہازوں کے اور تمہاری کشتیوں کا رخ مڑ جاتے ہیں، اور عرصہ لگ جاتا ہے تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں۔ تو ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری۔ تو موافق اور ناموافق حالات کی وجہ سے آدمی پر پریشانی بھی آتی ہے، اور جب موافق حالات ہوں تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک البتہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر کرنے والے کے لیے۔ اگر موافق ہوا چلے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، اور اگر ناموافق ہوا چلے تو اس پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں البتہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ یعنی ان کشتیوں کو چلاتا بھی وہی ہے، اور اگر ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر وہ روکنا چاہے تو وہ روک بھی دے۔ اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ او یوبقہن بما کسبوا، جو ان کے مالک ہیں، جو اس کے اندر سوار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنا چاہے تو ان کے ان جہازوں کو ہلاک کر دے، ان جہازوں سمیت سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی ان کے گناہوں کے سبب سے
ان کا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن بہت سے لوگوں سے وہ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ جو اہل عرب تھے یہ جب سمندری سفر کرتے تھے اس وقت یہ شرک وغیرہ سب بھول جاتے تھے، سب بھول جاتے، پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے بس۔ اگر ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا، اس وقت وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، اور اس وقت یہ کہتے تھے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بچا سکتا، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں چھڑا سکتا، سوائے اللہ کے ہمیں منزل تک کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جیسے ہی وہ خشکی پر اترتے تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ فوراً سے وہ دوبارہ وہ شرک کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیا وہ یہ لوگ اس بات سے مامون ہو گئے کہ دوبارہ ان کو سفر نہیں کرنا؟ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہ خشکی پر آ گئے ہیں تو اب ہماری گرفت سے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ چاہیں او یوبقہن بما کسبوا تو ان کو ہلاک کر دے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سوں سے وہ درگزر کرتے ہیں، فوراً گرفت نہیں کرتے، فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں۔ اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان اللہ کی آیات میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ پہلا تو جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ آپ رسول ہی نہیں ہیں، دوسرا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تیسرا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ اچھا پہلے یوں کہا تھا اب یوں ہو رہا ہے۔ تو وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اللہ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، وہ سن لیں نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی پناہ گاہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ان کے پاس کہ اس پناہ گاہ میں وہ چلے جائیں گے اور ہماری گرفت سے، ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ سے وہ بچ جائیں گے۔ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُمْ، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، مِّن شَيْءٍ، تھوڑا سا، فَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تھوڑا سا تمہیں دے دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے، دنیا کی زندگی کا نفع ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خَيْرٌ، وہ بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ من تبعیض کا ہے، اس کے ہی معنی میں کچھ کا لفظ آ گیا، کو کچھ دیا گیا ہے۔ شیئن پر پھر تنوین تنکیر کی آ گئی کہ جو تھوڑا سا تمہیں دیا گیا ہے، اور پھر اس سے آگے جو لفظ استعمال فرمایا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ متاع کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ اہل عرب وہ کپڑا جس کپڑے سے برتن کو صاف کیا جاتا تھا اس کو متاع کہتے تھے۔ وہ کپڑا جس سے برتن مانجے جاتے ہیں، برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے، صابن لگا کے اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع۔ اب یہ ساری چیز سمجھ لیں کہ متاع اصل میں کہتے کس کو ہیں، پھر اس متاع کا بھی کچھ حصہ تمہیں دیا گیا ہے۔ اب کیا حیثیت رہ جاتی ہے انسان کے پاس جو کچھ مال ہے؟ تو اس لیے یہ جو، اور پھر ہے بھی عارضی، دائمی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں یہ وقتی ہیں، محدود ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والی۔ تو انسان کے پاس جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ فانی ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے۔
باقی رہنے والا وہ ہے وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی بھی رہنے والا ہے اور وہ بہتر بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا بارہا اس کو، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے جنازے ہم نے دیکھے، کتنے جنازے ہم نے پڑھے، اور کچھ لوگ ایسے کہ جن کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، کتنے مالدار، سونے کے جہاز، سونے کی گاڑیاں، سونے کے محلات، حتیٰ کہ بیت الخلاؤں کی ٹونٹیاں اور بیت الخلاء میں بیٹھنے کی سیٹ تک سونے کی، لیکن مرتے ہوئے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنا عرصہ نفع انہوں نے کمایا ہے، کتنا عرصہ دنیا کی چیزوں سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو جو یہ متاع ختم ہونے والی ہے، ایک تو یہ ہے متاع اور دوسرا یہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا فرمایا تھا، تخت اڑتا جا رہا ہے۔ ایک دیہات اپنی زمین پر، اپنے کھیت پر کام کر رہا ہے، اس نے اس تخت کو دیکھا اور اس نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داود، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، آل داود کو کیا کچھ دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے پیغام پہنچا دیا، یہ دیہاتی یوں کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اتارا، اس دیہاتی کو بلایا، وہ کانپنے لگ گیا کہ میں نے کون سی گستاخی کر دی، کون سی بات کر دی کہ بادشاہ وقت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ اتر گئے اور مجھے بلا لیے، طلب کیا۔ فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو یہ کہا تھا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داود۔ انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری سبحان اللہ سلیمان کی بادشاہت سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ختم ہونے والی ہیں، اور سبحان اللہ کا اجر باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں اتنی حرص کرنا، اس میں اتنی تگ و دو کرنا، اس میں مقابلہ بازی کرنا، اس کو کامیابی سمجھنا، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی خبر بذریعہ نبی ہی پہنچی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ حضرات سنتے ہی ہیں۔ اب وہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، اس وقت تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ تخت بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے نہیں، پوری فوج، پورا لاؤ لشکر اس تخت کے اوپر بیٹھ کر اڑتا تھا، اور پرندوں پر ان کی حکومت ہے، جنات پر ان کی حکومت ہے۔ انہوں نے اللہ سے مانگی ہی ایسی حکومت تھی، اللہ جس کو نہ ایسی حکومت عطا فرما، نہ کسی کو پہلے دی ہو نہ کسی کو بعد میں دی جائے، اللہ نے وہ دی۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا ایک دفعہ کا کہا ہوا سبحان اللہ، اس کا اجر سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بڑھ کر ہے، تخت سے بڑھ کر نہیں کہا، حکومت سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے آخرت کے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ، کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بن جاؤ، مطلب کہ تم آخرت کی پرواہ کرو، آخرت کی طرف دھیان رکھو، آخرت کی طرف توجہ کرو، اپنے اعمال کا مدار وہ آخرت کو بناؤ۔ وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔